بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد میں، اور سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے بھرپور عروج پر ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حکومت کے لیے بن گیا سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اور کیونکہ مطلوبہ جو نمبر ہے ابھی تک وہ حاصل نہیں ہو سکا، جس کی بنیاد پر یہ سیٹیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نہ ملیں اور حکومت کو مل جائیں، تو اس لیے تاخیر پہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ اور وہ مقدمہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے کہ 24 اور 25 دو دنوں میں اسے میں نے ختم کرنا ہے، اب وہ جولائی سے بھی آگے چلا گیا، یعنی وہ اگلی جو تاریخ ہے وہ اس میں 6-7 دنوں کے بعد کی ہے وہ تاریخ۔ تو یہ جو تاخیر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ججز کو اپنا ہم خیال بنانے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت بری طرح ناکام ہو گئے، اور میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم شخصیت، حکومتی شخصیت، اس نے یہ گارنٹیز دی ہیں، کچھ ریفارمز کی بات ہوئی ہے، مدت ملازمت جو ہے اس میں ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے اس میں اضافے کی بات کی گئی ہے، چیف جسٹس صاحب کے آفس کو ٹینیور والی ایک جاب بنانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل پیکج جو بنایا ہے اس حکومت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں کے جو 6 ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھے جس میں انہوں نے ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی جو اس میں مداخلت تھی پولیٹیکل ڈیسیژنز میں عدالتوں کے، اس کو جب انہوں نے ہائی لائٹ کیا تو اس کے بعد یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو آئینی طور پر ختم کر کے اس کو پنڈی کے ماتحت کر دیا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ کے، اور پنڈی بینچ جو ہے جو مجوزہ ترمیم ہے آئینی، اس بینچ میں اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جج آپ پشاور بھیج دیں، پشاور ہائی کورٹ کا جج کہیں بھیج دیں، یہ جو روٹیشن ہے اور اس کا اختیار حکومت کے پاس ہوگا۔ اور پھر آج جس طرح جو سینیئرٹی کا جو اصول ہے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ سینیئرٹی، الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی، اس کی آج دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جسٹس نیلم صاحبہ بڑی کمپیٹنٹ جج ہیں، اور بڑی یہ ایک فخر کی بات ہے کہ پہلی خاتون چیف جسٹس وہ بنی ہے، لیکن اگر ہم سینیئرٹی کو دیکھیں تو اس میں ان کا 3را نمبر تھا۔ اب علی باقر نجفی صاحب جو ہیں، ان کا جو بطور جج جو کردار ہے، جو فیصلے انہوں نے دیے، انتہائی مایوس کن فیصلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں فیورز دی، گورنمنٹ کو فیورز دی۔ ایک وفاقی وزیر کے وہ بڑے قریبی دوست بتائے جاتے ہیں، اور پھر یعنی میں کسی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن علی باقر نجفی صاحب نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر جو شجاعت علی صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سینیئرٹی میں تو نمبر 1 ہے اس وقت، لیکن بہرحال جو اس وقت ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو سینئر جج ہے وہ بنتا چیف جسٹس، لیکن نیلم صاحبہ کو بنا دیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس کو متفقہ طور پر ان کو بنایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سینیئرٹی کا اصول کہاں گیا؟ Where did that seniority principle lies now؟ اور پھر یہ بھی ایک انسینٹو دیا جا رہا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، وہ بھی سینیئرٹی پہ نہیں ہوگا، اس کا جو مجوزہ ترامیم ہے اس میں بھی یہ اختیار پرائم منسٹر کو چلا جائے گا کہ وہ کسی بھی جج کو چیف جسٹس بنا دے۔ تو جناب اگر یہ نشستیں جو ہیں مل گئیں حکومتی اتحاد کو، اور سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں دی گئیں، تو پھر جو آئینی ترمیم کے لیے 228 کا میجک فگر ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ رات جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سو کالڈ ریفارمز نہیں ہیں جس میں بندر بانٹ ہے یہ اختیارات کی،
اور قاضی فائز عیسی صاحب بظاہر مکمل طور پر اپنے آج وہ جس طرح بے چین ہو جاتے ہیں 13 جنوری کا جو فیصلہ آتا ہے، ایکچولی 13 جنوری کا فیصلے کی انٹرپریٹیشن غلط نہیں ہے، 13 جنوری کا فیصلہ ہی غلط تھا یہ فیصلہ، تمام ججز کو پتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے تو وہ کیا کہتے ہیں بار بار کہ جو اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی، الیکشن کمیشن نے وہی انٹرپریٹیشن کی جو قاضی فائز عیسی چاہتے تھے۔ قاضی فائز عیسی بقول حسنات ملک کے ہر طاقت سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں جو پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتی ہے، پتہ نہیں شاید ریفرنس بھیجا، یہ ریونج کی جو ایک بات ہے نا قاضی فائز عیسی کی، جو تنگ نظری ہے نا ان کی بظاہر، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں۔ اور کبھی وہ اطہر من اللہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو بھی جج بات کرتا ہے اس کو پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی قانون کے مطابق حق کیا ہوتا ہے، آئین کے مطابق بات کرنی ہے۔ ساری قوم کو پتہ ہے کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے گئے، ان کے سرٹیفکیٹ نہیں مانے گئے، انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی سے کیا معاہدہ تو ان کے چیئرمین کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد پھر اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ جدھر بھی وہ گئے کاغذات ان کے الیکشن وہ نہیں کروا سکتے تھے انٹرا پارٹی، کیونکہ پولیس ریڈ کرتی تھی، ورکرز جو لوگ نامینیشن پیپر دینے جاتے تھے ریٹرننگ آفیسرز کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تجویز کنندگان تائید کنندگان کو سرے عام اغوا کر لیا جا رہا تھا۔ یہ سپریم کورٹ نے نہیں دیکھا، یہ چیف جسٹس نے نہیں دیکھا، اور آج وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ گنتی کیسے ہوگی، فلاں چیز کیسے ہوگی، یہ ایفیڈیوٹ کیا ہے۔ تو کمپلیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، جناب یحییٰ فریدی صاحب، جناب اطہر من اللہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اور میں آپ کو بتاؤں حسن اظہر رضوی صاحب، انہوں نے تو ایسے زبردست سوال اٹھائے ہیں۔ تو میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جس پہ میں نے شروع کی تھی بات، اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں اور رام کرنے کی جو کوشش کی گئی، بلوچستان سے تعلق ہے ایک صاحب کا ان کو، لیکن کچھ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ کامیابی ہو گئی ہے، لیکن جو آج ہمیں جو کنڈکٹ نظر آیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید اگر کامیابی حاصل ہو گئی ہوتی تو آج ہی فیصلہ آ جاتا، فیصلہ نہیں آیا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی ابھی، اور اب یہ 7 دنوں میں بوریاں دے منہ کھل جان گے اور اختیارات کی بڑی بڑی لالچیں ہوں گی، بڑی بڑی آفرز دی جائیں گی، تو ایک نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نمبر حاصل کر لے۔ باقی جو بینچ بنے ہیں، چاہے وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے یا الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہے، اس میں تو جو بینچ بنائے گئے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب نے جو بنایا ہے، تو اس میں بھائی جان آپ کو انصاف ملنے کی تو بات چھوڑیں آپ، یہ ٹریبیونلز بھی بڑھ گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ جو دوسرا معاملہ ہے فوجی عدالتوں والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے امین الدین صاحب کو، وہ بھی آپ سمجھیں واڑی گیا۔ تو بہرحال ہمارا کام آپ کو اطلاع دینا ہے، انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔